اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں ہوں محمد عرفان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ارئی ولاگ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے۔ آج کا ولاگ میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان، رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے اور ستار العیوب ہے۔ ساتھ ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھوں گا، آپ سب بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، میرے پیارے ویورز، آپ سب بہن بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ میرے ساتھ بہت سپورٹ کر رہے ہیں، میرا تعاون کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ساتھ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بہت تہ دل سے میں آپ سبھی کا مشکور ہوں۔ میں اب آتا ہوں، تھمبنیل آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں یوٹیوب پہ، وہ سب کو مجھ سمیت سب چھوٹے بڑے یوٹیوبروں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جن کا نام ہے محمد رضوان۔ ان بھائی نے کامنٹ کیا تھا مجھے کہ عرفان بھائی آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں ایک ولاگ بنا دیجیے۔ تو وہ بہت ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو بھلا ہم ان کو کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ خلوص دل سے جو ہے نا سب کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو امامہ شریف میں نے اس لیے باندھا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء کرام روئے زمین اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، انبیاء کرام کی سنت مبارک بھی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایٹ اے ٹائم ان کے سر پہ امامہ شریف ہوتا تھا، کبھی نسواری رنگ کا کبھی سفید رنگ کا۔ ان جیسا ہم اتنا بڑا باندھ نہیں سکتے، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہم میں اتنی قابلیت ہے کہ ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا امامہ شریف باندھیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری پیاری یوٹیوب فیملی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں جو ولاگ میں شروع کرنے لگا، ان کا ولاگ جو شروع میں کرتا ہوں، ان کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اکثر اپنی تقریر میں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ان کی تقریریں مل جائیں گی۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے من سب نبیا فاقتلوہ، تو جو ان کے چاہنے والے ہیں مجھ ہم سب نعرہ لگاتے تھے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ نعرہ ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جس کا علماء کرام بمائے خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے نا قتل 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 ہے۔ تو جو خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا نہیں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ جی بالکل، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ شعر پڑھا ہے بہت ہی زبردست پڑھا ہے، جس نے ناتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام سے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ناتا جوڑا۔ بالکل للہ الحمد، وہ دنیا سے مسلمان جائے گا مجھ سمیت، آپ بہن بھائیوں سمیت۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو میں جڑا تھا 2016 سے جڑا تھا، جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ 2015 ختم ہو رہا تھا، 16 شروع ہونے والا تھا، جب ظالم حکمرانوں نے علامہ تو نہیں ہے، ہمارے غازی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی تھی، تب تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ان دنوں سے میں تحریک لبیک پاکستان کا کارکن، ماشاءاللہ سے بہت ہی پرجوش بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس عرصہ میں ووٹ بھی ہوئے، ایک اور حکومت آئی، انہوں نے ختم نبوت کے بل کو چھیڑا، تو تب 2016 کے نومبر میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا، آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے، اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا۔ تب پہچان زیادہ ہوئی تھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت پہچان ہوئی تھی، تبھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اور زیادہ عام ہوا تھا، بچے کی زبان پہ ہوا تھا۔
تو دھرنا جو انہوں نے دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی، کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر علائق کے گستاخوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، تب آپ نے جو ہے نا ان کے لیے بھی ریلی نکالی، گستاخ ہل گئے تھے، پورا عالم کفر ہلا تھا۔ ایک معذور ہمارے بابا خادم حسین رضوی صاحب کی للکار سے پورا کفر لرز اٹھا تھا۔ عالم اسلام میں خوشیوں کا جشن تھا کہ کوئی ہے جو کفار کو للکار رہا ہے۔ بہت ہی دین اسلام کی خدمت کی ہے، ختم نبوت کی خدمت کی ہے، تو میرا حق بنتا تھا میں اپنے بھائی کی بھی بات مانوں اور خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں بھی بات کی جائے، ولاگ بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی کام کیا، ختم نبوت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارے نوجوان جاگے ہیں کہ سب کچھ یہ دنیاوی جمہوریہ پارٹی بھی نہیں، جمہوریت کی پارٹیاں بھی نہیں ہیں، اسلام کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اسلامی نظام کے لیے بھی آواز ہمیں اٹھانی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ سے جوان بھی بیدار ہوئے، مجھ سمیت کافی بیدار ہوئے، جن میں سے ایک سر فہرست ہیں ہمارے رضوان بھائی، ماشاءاللہ سے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت عقیدت ہے ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے رضوان بھائی کو، آپ سب بہن بھائیوں کو۔ تو اسی اثناء میں پھر فرانس والوں نے گستاخی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نکلے لاہور سے۔ اب یہ بھی قدرت کا ہی کمال و کرم ہے کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تھا، دھرنا تھا، نومبر تھا، پھر جب آئے پھر بھی نومبر تھا، تو ریلی نکالی گئی کہ حکومت سے کہا گیا فرانس کے سفیر کو جو ہے نا نکال پھینکے۔ ہمارے حکمران کہتے تھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں کا جو ہیں ابھی بھی اور جو ہیں پہلے تھے ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں ہے۔ جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل چھوڑ دے، اس کا انجام جو ہے نا بہت ہی برا ہوتا ہے، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مہنگائی آتی ہے جس میں عوام بھی پس جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے، انہوں نے دھرنا دیا، آئے اسلام آباد میں، ان پہ حکومت نے بہت ظلم کیا۔ اور اسی بیچ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خادم حسین رضوی صاحب جو ہے نا بیمار پڑ گئے، شہید ہو گئے۔ ان کا مزار پر انوار لاہور میں موجود ہے، گرینڈ بیٹری اسٹاپ ناز چوک یتیم خانہ، جامع مسجد رحمت للعالمین۔ وہاں پہ جو بہن بھائی جانا چاہیں زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے جو بھی جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے اللہ کے پیارے علماء کرام ہیں، سب کے مزار پہ قبر پہ جانا چاہیے، دل کو سکون آتا ہے۔ ان کے بعد جو ہے نا بیڑا اب سنبھالا ہوا ہے ہمارے امیر جناب سعد حسین رضوی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، ان کو کامیابیاں دے ماشاءاللہ سے۔ وہیں بابا جی والا بیان کرتے ہیں، اور زبردست خطاب پچھلے دنوں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کیا ہے۔ تو رضوان بھائی یہ آپ کے کہنے پہ میں نے ولاگ بنا دیا ہے، اب یہ آپ ہی بتائیے گا کیسا ہے۔ مجھ بندہ نہ چیز میں جو الفاظ تھے میں نے کہہ دیے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ولاگ کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ سبھی مسلمان محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ مار مٹنے کا جذبہ اور دے، ہم گستاخوں کو بھی ماریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے۔ میرے بھی بھائی بیمار ہیں، ان کو بھی، جن کی اولاد نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے، جو روزگار کی وجہ سے پریشان اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، ان کا روزگار لگ جائے۔ رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے، ان کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں۔ جو میرے پاکستانی بہن بھائی مزدوری کے لیے پاکستان میں رہ کے مزدوری کر رہے ہیں، مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے۔ اس کے بعد جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ میں اس خادم حسین رضوی صاحب جو یہ الفاظ ادا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا غیر سے نہیں رکھا کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ولاگ کا میں اینڈ کرتا ہوں، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔